السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بناتے وقت میں بہت ہی افسردہ اور غمگین ہوں، کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت شیئر کر رہی ہوں، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت جو تمام مسلمانوں کو اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے جو وصیت کی تھی وہ کیا تھی۔ آج افسوس ہم میں سے کوئی مسلمان نہیں جانتا کہ وہ وصیت کیا تھی۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو یہ جانتے ہوں گے کہ ہمارے نبی نے آخری وصیت ہمیں کیا کی تھی، اور آخری الفاظ کی قدر و قیمت اسی شخص کو معلوم ہوتی ہے جس نے کوئی اپنا بہت جان سے پیارا شخص کھویا ہو اور اس کے منہ سے جو آخری الفاظ نکلے ہوں وہ ان الفاظ کے سہارے اپنی پوری زندگی جی لیتا ہے، یہ وہی شخص جانتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اپنے دعووں میں کتنے سچے ہیں یہ ہر شخص کو خود بہت اچھی طرح سے معلوم ہوگا۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈال لیجئے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو اور اوتھینٹک ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورۃ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے۔ جمعرات کے روز باہر تشریف لائے، سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی، منبر پر جلوہ افروز ہوئے، چہرہ مبارک زرد ہو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں منادی کر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سننے کے لیے جمع ہو جاؤ، یہ آخری وصیت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منادی کر دی اور چھوٹے بڑے سب جمع ہو گئے، گھروں کے دروازے کھلے اور بازار جوں کے توں چھوڑ کر سب حاضر ہو گئے، حتیٰ کہ پردہ نشین عورتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت سننے کو گھروں سے نکل آئیں۔ مسجد میں گھٹن محسوس ہونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ارشاد فرمایا کہ آنے والوں کے لیے جگہ بناؤ، وسعت پیدا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، زبان مبارک پر انا للہ و انا الیہ راجعون تھا اور رو رہے تھے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور خود اپنی ذات عالیہ پر درود پڑھا، پھر ارشاد فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم العربی الحرمی المکی ہوں، جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لوگوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے سفر آخرت کی اطلاع آ چکی ہے، عنقریب میرا دنیا سے کوچ ہوگا۔ اب اپنے رب کی ملاقات کے شوق سے میں خوش ہوں، ادھر اپنی امت کا غم بھی ہے کہ میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامتی عطا فرما، حفاظت فرما۔ اے لوگوں، میری وصیت خوب غور سے سن لو اور اسے خوب محفوظ کر لو اور یاد رکھو، اور تم میں سے ہر موجود شخص نہ آنے والے کو پہنچا دے کہ یہ میری تمہارے نام آخری وصیت ہے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تمہارے لیے حلال اور حرام سب کھول کر بتا دیا ہے، جو کام کرنے کے ہیں اور جو بچنے کے ہیں سب بتائے ہیں، لہٰذا حلال امور کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو۔ متشابہ آیات پر اجمالی ایمان رکھو، محکم آیات پر عمل کرو، اس کی بیان کردہ مثالوں سے عبرت حاصل کرو۔ پھر سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، اے اللہ، کیا میں نے بات پہنچا دی؟ گواہ ہو جاؤ اے لوگوں، ان گمراہ کن خواہشات اور بدعات سے بہت بچو کہ یہ اللہ تعالیٰ سے اور جنت سے دور کر دینے والے اور دوزخ سے قریب ہیں، اور دین پر پختگی اور اجتماعیت پر قائم رہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اور جنت کے قریب اور دوزخ سے دور ہیں۔ پھر وہی کلمہ دہرایا کہ اے اللہ، کیا میں نے بات پہنچا دی ہے؟ اے لوگوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اپنے دین اور امانت کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔
اللہ سے ڈرو اپنے غلاموں کے بارے میں، جو خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ، اور جو خود پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ، اور جو کام ان کی ہمت سے باہر ہیں ان پر مجبور نہ کرو کہ وہ بھی تمہاری طرح گوشت پوست کی مخلوق ہیں۔ سن لو کہ جو کوئی ان پر ظلم کرے گا میں قیامت کے دن ان کا فریق مخالف بن جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمانے والے ہوں گے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، عورتوں کے بارے میں ان کے مہر ادا کرو، ان پر ظلم مت کرو، ورنہ قیامت کے دن اپنی نیکیوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ خبردار، کیا میں نے یہ بات پہنچا دی ہے؟ اے لوگوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، انہیں تعلیم دو، ادب سکھاؤ کہ وہ تمہارے پاس امانت ہیں۔ خوب سن لو کہ میں نے پہنچا دیا ہے۔ اے لوگوں، اپنے حکام کی اطاعت کرو، ان کی نافرمانی مت کرو، خواہ حاکم حبشی غلام ناقص اعضاء والا ہی کیوں نہ ہو، کہ جو کوئی اس کی اطاعت کرے گا اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ خبردار، ان کے مقابلے میں بغاوت نہ کرنا، ان کے ساتھ بدعہدی نہ کرنا۔ خبردار، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ اے لوگوں، میرے اہل بیت کی محبت لازم رکھو، اور قرآن کے حافظوں سے بھی ضرور محبت رکھو، اپنے علماء سے لازماً محبت رکھو، ان سے بغض نہ رکھو، ان سے حسد نہ کرو، عیب چینی نہ کرو، اور یہ بھی سن لو کہ جس نے ان سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا، اور جس نے میرے ساتھ بغض رکھا اس نے اللہ تعالیٰ سے بغض رکھا۔ اے لوگو، تم پر 5 نمازوں کی پابندی لازم ہے، وضو بھی کامل ہو، رکوع سجود کی بھی پوری رعایت رکھی گئی ہو۔ اے لوگوں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اور سن لو کہ جس نے زکوٰۃ نہ دی اس کی نماز بھی بیکار ہے، اور سنو کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، اس کا روزہ نہیں، اس کا حج نہیں، اس کا جہاد نہیں۔ اے اللہ، کیا میں نے یہ حکم پہنچا دیا ہے؟ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص پر حج فرض کیا ہے جو اس کے لیے اسباب اور طاقت رکھتا ہے، جو پھر بھی ادا نہیں کرتا وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی یا مجوسی ہو کر۔ ہاں، کوئی بیماری پیش آ جائے یا کوئی ظالم بادشاہ رکاوٹ ڈال دے تو اور بات ہے، اور سن لو کہ بغیر عذر کے اس شخص کو نہ میری شفاعت نصیب ہوگی نہ میرے حوض کوثر پر آ سکے گا۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن ایک وسیع میدان میں جمع فرمائیں گے، ایک عظیم مقام میں جو سخت اور کٹھن بھی ہوگا۔ اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، نہ بچے، مگر ہاں جو اللہ کے پاس کفر و شرک سے پاک دل لے کر آئے گا وہ نجات پائے گا۔ اے لوگوں، اپنی زبانوں کی حفاظت کیا کرو اور آنکھوں کو رلایا کرو، دلوں میں عاجزی پیدا کرو، اپنے جسموں کو عبادت سے تھکائے رکھو، اپنے دشمنوں سے جہاد کرو، اپنی مساجد کو آباد کرو، اپنے ایمانوں کو خالص بناؤ، بھائیوں سے ہمدردی کرو، اور اپنے لیے کچھ آگے بھیجتے رہو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہو، اپنے مالوں سے صدقہ دیتے رہو، اور ایک دوسرے پر حسد نہ کرو کہ یہ سب نیکیاں غارت کر دینے والی چیز ہے۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ خبردار، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ اے لوگوں، غلام آزاد کرنے کی کوشش کرنا، اپنے فقر اور احتیاج کے دن کے لیے کچھ اعمال خیر کرتے رہنا۔ اے لوگوں، ظلم مت کرنا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کا تعاقب کرتا ہے، اس نے تمہارا حساب کرنا ہے اور تمہیں اس کے پاس جانا ہے، وہ تمہاری معصیت پر کبھی راضی نہیں ہوگا۔ اے لوگوں، جو کوئی نیکی کرتا ہے اس کو نفع دے گی، اور جو کوئی برائی کرتا ہے وہ اس پر وبال بنے گی، اور تمہارا رب بندوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی پیشی میں لائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا بدلہ پورا پورا ملے گا، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔ اے لوگو، میں اپنے رب کے حضور جانے ہی والا ہوں، مجھے اس سفر کی اطلاع مل چکی ہے، لہٰذا میں تمہارا دین، تمہاری امانت
اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور سلام ہو تم پر اے میرے صحابہ کی جماعت اور میری تمام امت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ممبر سے نزول فرمایا اور دولت کدے میں تشریف لے گئے، پھر اس کے بعد باہر تشریف نہیں لائے۔ یہ تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تمام مسلمانوں کے لیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و نگہبان، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔